अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो टाइम डिजिटल के साथ मैं हूं मुबीरा फातिमा। मेट्रो शहरनामा में खुशामदीद कहती हूं। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे उकाड़ा से। उकाड़ा में जश्न आज़ादी के मौका पर ज़िले इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम फुटबॉल स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम को मार्का हक से मंसूब किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रात 12 बजते ही उकाड़ा फुटबॉल स्टेडियम में रंगारंग आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा शुरू हुआ, जिससे आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। ये प्रोग्राम जिले इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद किया गया, जिसमें अवामी नुमाइंदों, ताजिरान और सिविल सोसाइटी के अरकान ने भरपूर शिरकत की। शानदार आतिशबाजी को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद रही और हर रंग की रोशनी पर तालियां बजाकर जश्न मनाया गया। इस मौका पर शहरियों ने जिले इंतजामिया के साथ मिलकर 14 अगस्त को पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहा। लाहौर जश्न आज़ादी की मुनासबत से रेस्क्यू हेडक्वार्टर में परचम कुशाई की खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर, सिविल सोसाइटी, तलबा व तालिबात, रेस्क्यू वॉलंटियर्स, रेस्क्यूअर और रेस्क्यू ऑफिसर की भरपूर शिरकत की गई। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने परचम कुशाई की। शुरका ने वतन से मोहब्बत का इजहार कौमी तराने और परचम सैल्यूट से किया। हम जश्न आज़ादी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के अहद के साथ मना रहे हैं। दुश्मन जान ले, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। वतन अजीज के दिफा के लिए इस मुल्क का हर बच्चा बुनियादन मरसूस है। आइए कायद के फरमान, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पे अमल पैरा होने का अहद करें। डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना था कि वालिदैन से अपील है, आज नौजवान बाइकर को सेफ्टी की खुसूसी तलकीन करें। जश्न आज़ादी बाइक स्टंट और बेएहतियाती की बजाय हर घर पे परचम कुशाई से करें। आज रेस्क्यू के तमाम जिले हेडक्वार्टर पर परचम कुशाई के साथ रेस्क्यू हाई अलर्ट है। कंथकोट में 14 अगस्त जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब, स्टेडियम ग्राउंड कौमी नारों से गूंज उठा। डीसी और एसएसपी के वलवला अंगेज खिताब। कंथकोट में जश्न आज़ादी पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। सुबह 8 बजे स्टेडियम ग्राउंड में होने वाली मरकजी तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और कौमी तराने से हुआ। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर कश्मीर आगा शेर जमान, एसएसपी कश्मीर मोहम्मद मुराद, डीएसपी सिटी फराज, डीएचओ एजाज शाह, सरकारी महकमों के अफसरान, समाजी रहनुमाओं, पाक रेंजर्स, पुलिस एहलकारों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर आगा शेर जमान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 14 अगस्त आज़ादी की नेमत का दिन है। इस मुल्क की हिफाजत और तरक्की हम सब का फर्ज है। एसएसपी मोहम्मद मुराद ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। मस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेकर मुल्क का नाम रोशन करें। इस मौका पर स्कूल के तलबा ने मिली नगमे, टैबलो और तकारीर पेश की। स्टेडियम ग्राउंड सब्ज हलाली परचमों से सजाया गया था, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे फिजा में गूंजते रहे। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई और फिजा में रंग बिरंगे गुब्बारे और आतिशबाजी की गई। कंथकोट में यौम आज़ादी की पुरवकार तकारीब, कौमी परचम लहराया गया। शोहदा को खिराज अकीदत और वतन की सलामती के लिए दुआएं की गईं। यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर मिनी स्टेडियम कंथकोट में शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर एसएसपी कश्मीर मोहम्मद मुराद और डिप्टी कमिश्नर कश्मीर आगा शेर जमान पठान ने कौमी परचम लहराया। फिजा मिली नगमों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। तकरीब में कौमी तराना पढ़ाया गया और परचम को सलामी पेश की गई। जिले इंतजामिया, पुलिस अफसरान, शहरियों और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने आज़ादी की खातिर जानों के नजराने पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया और वतन अजीज की सलामती, तरक्की और अमन के लिए खुसूसी दुआएं की। तंजीमुल गुफारी जिला उकाड़ा की जानिब से परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। 14 अगस्त के हवाले से तंजीमुल गुफारी जिला उकाड़ा सदर डॉक्टर अब्दुल हमीद गुफारी मरहूम की याद में हर साल परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त के लिए परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें जिला उकाड़ा के मारूफ शख्सियत ने शिरकत की, जिसमें अनवार अहमद गुज्जर, डॉक्टर नेक मोहम्मद गुफारी, अल्लाह रखा गुफारी, सूफी लतीफ, डॉक्टर आसिफ हमीद, राना राशिद, सूफी मुश्ताक गुफारी, रियाज अहमद अंसारी वगैरह ने शिरकत की।
ملی نغمے پیش کیے اور ملک کی سلامتی اور فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے دعا کی گئی۔ گاؤں دھوکے والی میں 78ویں یوم آزادی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گاؤں دھوکے والی میں 78ویں یوم آزادی کی خوشیاں ملی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئیں۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما چودھری شریف نمبردار کی جانب سے جشن آزادی کے حوالے سے کیک کاٹنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں علاقے کی معزز سیاسی و سماجی شخصیات چودھری اسلم، چودھری بشارت، چودھری سلمان شریف نمبردار، چودھری کاشف چوہان نمبردار اور فرحان کیانی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ شرکا نے یوم آزادی کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آزادی ایک عظیم نعمت ہے اور اس کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ مانگا منڈی شام کی بھٹیا میں میجر اعجاز کے ڈیرے پر 14 اگست یوم آزادی کے حوالے سے اسکول میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اساتذہ، طلباء اور والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ بچوں نے ملی نغمے، تقاریر، خاکے اور ٹیبلو پیش کر کے وطن سے محبت کے جذبے کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر پرنسپل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوم آزادی ہمیں قربانی، اتحاد اور محنت کا درس دیتا ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسکول کو سبز و سفید پرچموں، جھنڈیوں سے سجایا گیا۔ آخر میں قومی ترانہ پڑھا گیا، کیک کاٹا اور دعا کی گئی کہ اللہ پاک پاکستان کو امن، خوشحالی اور ترقی عطا فرمائے۔ اکاڑا میں پاکستان کا 78واں یوم آزادی ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ظفر اقبال کی قیادت میں ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ اس موقع پر مرکزی تقریب ڈی سی آفس میں ہوئی، جہاں ریسکیو کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ یوم آزادی کی مناسبت سے سینٹرل اسٹیشن اکاڑا میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ظفر اقبال نے پرچم لہرایا۔ بعد ازاں ان کی قیادت میں فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریسکیو 1122 اور پیرا فورس کے جوان شریک ہوئے۔ یہ فلیگ مارچ سینٹرل اسٹیشن سے شروع ہو کر ایم اے جناح روڈ، تحصیل روڈ اور بے نظیر روڈ سے گزرتا ہوا جہاز چوک پر اختتام پذیر ہوا۔ سینٹرل اسٹیشن اور کنٹرول روم میں آزادی کے کیک کاٹنے کی تقریبات بھی ہوئیں، جن میں پاکستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ریسکیورز نے عہد کیا کہ وہ قوم کی خدمت میں بھرپور لگن اور جذبے کے ساتھ کردار ادا کرتے رہیں گے۔ جشن آزادی کے موقع پر گرین پاکستان مہم کے تحت پودے بھی لگائے گئے تاکہ پاکستان کے روشن مستقبل میں اپنا حصہ ڈالا جا سکے۔ پاک پتن میں جشن آزادی و مارکہ حق کی تقریبات منعقد ہوئیں۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے ممبران صوبائی اسمبلی کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر پولیس اور ریسکیو کے چاقو چوبند دستے نے قومی پرچم کو سلامی بھی پیش کی۔ تفصیلات راؤ محمد افضال کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پاک پتن میں جشن آزادی و مارکہ حق کی مختلف تقریبات منعقد کی گئی۔ میونسپل کمیٹی، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے ممبران صوبائی اسمبلی کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ بلدی حال میں تقریب میں مختلف طلباء طالبات نے ٹیبلز پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ آج ہم یہاں پہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ جشن آزادی کی تقریبات کو شایان شان طریقے سے منا رہے ہیں، اس عہد کے ساتھ کہ ہر شہری ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس ملک کی تعمیر، ترقی اور اس کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ یہ جو فتح ہے یہ گونجتی رہے گی ہمارے دشمن ملک میں، اور ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے جس طرح کام کیا ہے اور وہاں انڈیا میں جا کے ان کے سینے پہ ٹانگ پاؤں رکھ کے جشن کا فتح منایا ہے۔ پاک پتن کے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں بھی وکلاء نے تقریب کے دوران کیک کاٹا اور پرچم کشائی کی۔ جشن آزادی اسپیشل مارکہ حق کے حوالے سے، بنیان المرصوص کے حوالے سے اسپیشل تقریبات منعقد کی گئی ہیں، اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پاک پتن نے بھی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ جشن آزادی مارکہ حق کے موقع پر بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی انڈیا کو دھول چٹانے کا جشن منانے میں پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ رپورٹ آپ نے جانی، آگے بڑھتے ہیں، پتوں کی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پتوں کی 14 اگست وہ دن ہے جب ایک خواب حقیقت میں بدلا، جب غلامی کی زنجیریں ٹوٹی اور ایک آزاد ملک کا سورج طلوع ہوا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان لاکھوں قربانیوں، بے شمار آنسوؤں اور شہیدوں کے خون سے حاصل ہوا۔ یہ محض ایک تاریخ نہیں بلکہ ایمان، قربانی، اتحاد
اور عزم کی علامت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں نے ایک ایسی ریاست کا تصور دیا جہاں مسلمان اپنے دین، تہذیب اور اقتدار کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اسٹار فٹنس کلب کے کوچ طالب حسین کا 14 اگست کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا، آج ہمارا فرض ہے کہ ہم اس آزادی کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں اور اپنے کردار سے پاکستان کو وہ مقام دلوائیں جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا۔ آزادی کے جشن میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آزادی محض جھنڈا لہرانے کا نام نہیں بلکہ ذمہ داری نبھانے کا وعدہ ہے۔ پاک پتن میں فرید ایکسپریس کی ٹکر سے دادی پوتی جاں بحق، پوتی کو ٹرین کی زد سے بچاتے ہوئے دادی بھی زندگی کی بازی ہار گئی۔ نواحی گاؤں چک عظمت پکا سدھار میں لاہور سے کراچی جانے والی الفرید ایکسپریس کی ٹکر سے دادی پوتی جاں بحق ہو گئی۔ 5 سالہ انشا جاوید ریلوے ٹریک پر کھیل رہی تھی کہ ٹرین آ گئی۔ 60 سالہ دادی مریم نے پوتی کو بچانے کی کوشش کی جس پر دونوں ٹرین کی زد میں آ گئی۔ ریسکیو 1122 نے روری کروانے کے بعد لاشیں لواحقین کے حوالے کر دیں۔ پاکستان کے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر جدہ میں قونصلیٹ جنرل آف پاکستان کی نئی عمارت میں پرچم کشائی کی ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ قونصل جنرل خالد مجید نے تقریب کی قیادت کی۔ پاکستان کے لیجنڈری کرکٹر جاوید میانداد نے تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ صحافیوں سمیت پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ قومی ترانے کی دھن میں پرچم کشائی کی گئی۔ پاکستان کے صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے خصوصی پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ پاکستانی اسکول کے طلبہ نے حب الوطنی پر مبنی تقاریر کی۔ قونصل جنرل خالد مجید نے اس دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمیں نہ صرف آزادی کی قدر کرنے کا پیغام دیتا ہے بلکہ اس آزادی کے تحفظ اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ ہم یوم آزادی کے ساتھ ساتھ مارکہ حق کی کامیابی کا بھی جشن منا رہے ہیں۔ مارکہ حق میں پاکستان کی بہادر افواج نے دشمن کو دندان شکن جواب دے کر جشن آزادی کا مزہ ہی دوبالا کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوری قوم نے دیکھا کہ پاکستان کی بہادر افواج پاکستان نے مارکہ حق میں دشمن کو اس کے گھر میں گھس کر مارا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے بانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور مختلف شعبوں میں ملک کی کامیابیوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے جدہ قونصل خانے کی پوری ٹیم کو دن رات محنت کر کے کم عرصے میں پاکستان قونصلیٹ جدہ کی نئی عمارت کو مکمل ہونے کی آخری مراحل میں پہنچانے پر خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب کا اختتام کیک کاٹنے اور بچوں میں تحائف کی تقسیم کے ساتھ ہوا۔ پاکستان، سعودی عرب کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ شرکا نے کشمیر اور فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کیں۔ میٹرو شہرنامہ سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کے اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ metroTime.tv اور دیکھتے رہیے میٹرو ٹائم۔